الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے ککڑہٹہ میں ہونے والی یہ عظیم الشان تحفظ گلستان نبوت کے عنوان سے معنون اس خوبصورت اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ قبل خطبہ، علماء، واعظین، قائدین، مبلغین اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ نماز مغرب کا وقت چونکہ کم ہے، میں مختصر وقت میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجمع میں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنا ہی کھڑا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کھڑے کیوں ہیں، میری تو مجبوری ہے کہ میں نے تقریر کرنی ہے۔ اگر سننے کے لیے بھی کھڑا ہونا شرط ہے تو پھر سارے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے تو تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ نظم و ضبط اچھا ہو
لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، ویسے خواہ کھڑا بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ تسلی سے بیٹھ کر آپ گفتگو سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے، اور اس وقت میں اس عنوان کا اظہار بھی بہت ضروری ہے۔ وہ ہے تحفظ گلستان نبوت۔ تحفظ ہر قیمتی چیز کا کیا جاتا ہے، حفاظت ہر اہم چیز کی جاتی ہے۔ حفاظت کرنے والے کی بعض خوبیاں ہوتی ہیں کہ حفاظت کرنے والا نڈر ہو، بے باک ہو، جرت مند ہو، غیرت مند ہو، باوفا ہو، بکنے والا نہ ہو، لٹنے والا نہ ہو، ہٹنے والا نہ ہو، بھاگنے والا نہ ہو، پھرنے والا نہ ہو، کمزور دل نہ ہو، کمزور سوچ نہ ہو، کمزور فکر نہ ہو، اس کے اندر جذبہ موجود ہو، ولولہ موجود ہو، غیرت ایمانی موجود ہو، اس لیے کہ وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو اہم سمجھ کر، اس کا نوکر بن کر، اس کا خادم بن کر، چوکیدار بن کر، اپنا سب کچھ مٹا کر اور قربانی کا پورا جذبہ پیدا کر کے اس کے تحفظ کی بات کرے گا، پھر تو تحفظ ہوگا، وگرنہ یہ تحفظ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تحفظ آسان نہیں ہے، تحفظ آسان نہیں ہے۔ تحفظ آسان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تحفظ جب کرنے والا کرتا ہے تو جو حملہ آور ہوتا ہے وہ پہلے اس تحفظ کرنے والے کو نشانہ بناتا ہے، پہلی نظر میں وہ اس تحفظ کرنے والے کو دیکھتا ہے، وہ اس اہم چیز تک پہنچنے کے لیے اسے رکاوٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس اہم چیز تک پہنچنے کے لیے اسے راستے کی ایک رکاوٹ سمجھ کر اس پر پہلے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کمزور ہوگا تو وہ وہاں تک جلدی پہنچ جائے گا، اور اگر یہ مضبوط ہوگا تو یہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا، بلکہ اسے رکاوٹ کا سامنا ہوگا۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت پر مامور اتنے زیادہ اہم لوگ ہوتے ہیں۔ جس کی مثال سمجھانے کے لیے اتنی سی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک پولیس اسٹیشن ہے، ایک رینجرز ہیڈ کوارٹر ہے، ایک آرمی ہیڈ کوارٹر ہے، آپ جس جگہ چلے جائیں نام کی نسبت سے ان کی سیکورٹی کا اندازہ آپ خود لگا لیں گے۔ آپ کے ایک افسر ہے، ایک اس سے بڑا افسر ہے، ایک اس سے بڑا افسر ہے، آپ سیکورٹی کا اندازہ اس سے لگا لیں گے۔ آپ کے ہاں ایک کمشنر ہاؤس ہے، ایک ایس ایس پی آفس ہے، ایک ڈی آئی جی آفس ہے، ایک آئی جی آفس ہے، اس کا اندازہ آپ اس کی سیکورٹی سے لگا لیں گے۔ آپ کے ہاں گورنر ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، آپ اس کی سیکورٹی کا اندازہ اس کے حوالے سے لگا لیں گے۔ آپ کے یہاں ایوان صدر ہے، آپ کے یہاں وزیر اعظم ہاؤس ہے، آپ اس کی سیکورٹی کا اندازہ اس حوالے سے لگا لیں گے۔ آپ کے یہاں جی ایچ کیو ہے، آپ اس کی حفاظت کا اندازہ اس کی سیکورٹی سے لگا لیں گے۔ آپ کے یہاں ایٹم بم ہے، آپ اس کی سیکورٹی کا اندازہ
اس کی حیثیت سے لگا لیں گے۔ آپ جو حیثیت دیکھتے جاتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی یہاں اہمیت ہے، اس کی سیکورٹی بڑی ہوئی ہے، سیکورٹی پر لوگ ٹریننگ یافتہ ہیں، اس پر فلاں افسر متعین ہے، اس پر فلاں افسر متعین ہے، یہاں مسئلہ بڑا حساس ہے، اس لیے اس حساس مسئلے کے تحفظ سے وہاں سیکورٹی لگائی جاتی ہے، وہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں اس کے اہتمام کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگ سیکورٹی پر متعین ہیں، بلکہ کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر اس کا دفاع کرتے ہیں، کچھ لوگ وردی پہن کر اس کا دفاع کرتے ہیں، کچھ سیاست میں آ کر اس کا دفاع کرتے ہیں، کوئی اس پر تحریر لکھتے ہیں، کوئی اس پر تقریر لکھتے ہیں، کوئی اس پر کتاب لکھتے ہیں، کوئی اس پر واز کرتے ہیں، ماحول بناتے رہتے ہیں اس کے تحفظ کا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا، اس لیے کہ یہ عیب ہے۔ اگر اس کی حفاظت ہم نہ کر سکے تو اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ذات پر آنچ آئے گی، ہمارے بات پر آنچ آئے گی، ہمارے ملک پر آنچ آئے گی، ہماری سرحدوں پر آنچ آئے گی، ہمارے اداروں پر آنچ آئے گی، ہمارے محکموں پر آنچ آئے گی۔ پھر آگے بڑھیے تو اگلی بات ہمارے ایمان پر آنچ آئے گی، ہمارے ایمان پر اثر پڑے گی، ہمارے نظریات پر اثر پڑے گی، ہمارے بزرگوں پر اثر پڑے گی۔ لہٰذا اس سب سے بچنے کے لیے ان کا دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع کے لیے جو چیز تحفظ کے لیے ہمیں اختیار کرنی چاہیے وہ اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ تمہید سمجھنے کے بعد مختصر وقت میں اگلی بات سمجھیے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے لیے بڑے اہم لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جس تحفظ کے گلستان نبوت کی بات میں کرنے لگا ہوں، یا جو عنوان آپ نے لکھا ہے، ذرا ان کی طرف چل کے ان کی اہمیت معلوم کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، ان کے تحفظ کی ضرورت کیا ہے، ان کا تحفظ کس کس نے کیا ہے، کب کب کیا ہے، کس کس موقع پر کیا ہے، یہ کتنے قابل تحفظ ہیں کہ ہر چیز ان پر قربان کی جا سکتی ہے مگر ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات سمجھیے، ایک ہے تحفظ دروازے پر کھڑا ہونا، ایک ہے تحفظ پاس کھڑا ہونا، ایک ہے تحفظ حصار میں کھڑا ہونا، ایک ہے تحفظ ان کے لیے ایسے کلمات کہہ دینا، ایسے جملے کہہ دینا جو ان سے بھی بڑا ان کے لیے کہہ کر ان کی عظمت کو وضاحت کر دے اور ان کی عظمت کی اہمیت کو سامنے رکھے۔ تو گلستان نبوت کی بات آ گئی ہے۔ جب گلستان نبوت کی بات آئی تو پہلے تو یہ سمجھیے یہ گلستان نبوت کون ہے، یہ نبی کا گلشن کون ہے، نبی کا گلستان کون ہے، نبی کی باغ کون ہے، نبی کی بہار کون ہے، نبی کے پھول کون ہے، پھولوں کی مہک کون ہے، مہکار کون ہے، گلستان کون ہے، پھول کھلے کہاں ہیں، پھول کھلائے کس نے، پھولوں کو پانی کس نے دی ہے، پھول مہکے کہاں ہیں، پھولوں کی مہکار کہاں سے آئی ہے، یہ کس کا گلستان ہے؟ تو بات واضح ہو رہی ہے عنوان سے، یہ نبوت کا گلستان ہے۔ کون سی نبوت ہے؟ آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، ان کی گلستان بھی ہو تب بھی بہت اہمیت کہاں ملے۔ لیکن میں جس گلستان کی بات کر رہا ہوں یہ نبیوں کے گلستان والے نہیں ہیں بلکہ یہ نبیوں کے امام کے گلستان والے ہیں، یہ امام الانبیاء کا گلستان ہے، یہ ختم الرسل کا گلستان ہے، یہ خاتم النبیین کا گلستان ہے، یہ ہادی عالم کا گلستان ہے، یہ رحمت کے کل کا گلستان ہے، یہ رحمت کے مجسم کا گلستان ہے، یہ ہادی عالم اور رحمت کے کل کا مجسم ہے، یہ شفیع المسلمین کا گلستان ہے، یہ رحمت للعالمین کا گلستان ہے، یہ کائنات کے مقصود اور مطلوب کا گلستان ہے۔ اس گلشن کی آبیاری امام الانبیاء نے کی ہے، اس کو پروان امام الانبیاء نے چڑھایا ہے، اس کی پروان چڑھانے میں محنت حضور کی ہے، صبر حضور کا ہے، تعلیم حضور کی ہے، حکمت حضور کی ہے، بات حضور کی ہے، پیغام حضور کا ہے، محنت حضور کی ہے، جدوجہد حضور کی ہے۔ میرا جملہ سننا، کفر ہٹا کے لوگوں اس گلستان کی آبیاری کے لیے پسینہ حضور کا ہے، خون حضور کا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، غازی اسلام حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی۔
गए, तवज्जो, नारा उनका जिनके नाम पे सारी दुनिया आज दीन हासिल कर रही है, बस वही है सब कुछ। जिंदाबाद भी वही है जो उन पर मर जाए। जिंदों का कोई पता नहीं कब बदल जाए, जिंदाबाद वही है जो उन पर मर गया। तवज्जो करना, इनकी आबियारी में खून हुजूर ने दिया, पसीना हुजूर का गया, 23 साल मेहनत हुजूर ने करके इस गुलिस्तान को सिंचा है। ये आसानी से नहीं बन गया, एक भूख से नहीं बन गया, दम से नहीं बन गया, घर बैठने से नहीं बन गया, एक तकरीर से नहीं बन गया, एक वाज से नहीं बन गया, सिर्फ पैगाम से नहीं बन गया, सिर्फ एक खुतबे से नहीं बन गया। इस गुलिस्तान को सजाने के लिए नबूवत के वजूद पर पत्थर लगे हैं। इस गुलिस्तान को सजाने के लिए हुजूर के जिस्म से लहू निकला है। इस गुलिस्तान को सजाने के लिए शेब अबी तालिब में आपको बंद होना पड़ा है। इस गुलिस्तान को सजाने के लिए आपको पत्थर खाने पड़े हैं। दंदान मुबारक शहीद हुए, सर मुबारक जख्मी हुए, पत्थर जिस्म पर लगे हैं, जिस्म लहूलुहान हुआ है। इस गुलिस्तान को सजाने के लिए शेब अबी तालिब में भूख और प्यास को बर्दाश्त करने लगा है। इस गुलिस्तान को सजाने के लिए आपको मक्का छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, वतन छोड़ना पड़ा, गार में जाना पड़ा, बैतुल्लाह से जुदाई को इख्तियार करना पड़ा। ये सब कुछ करके इस गुलिस्तान को सजाया। जब ये गुलिस्तान सज गया और खूबसूरत हो गया और मुज़य्यन हो गया और पूरा हो गया और कामिल हो गया और मुकम्मल हो गया, यानी अकमल हो गया, तो खुदा ने कह दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब गुलिस्तान पूरा हो गया तो रसूल की शरीयत गुलिस्तान को कह दिया, रसूल की ताबेदारी गुलिस्तान को कह दिया, दीन की तकमील गुलिस्तान को कह दिया, दीन की रजा गुलिस्तान को कह दिया, दीन का फहम गुलिस्तान को कह दिया और सारा दीन इस गुलिस्तान के हवाले कर दिया। फिर इस गुलिस्तान के तहफ्फुज़ की बात खुदा ने की है, इस गुलिस्तान के तहफ्फुज़ की बात कुरान ने की है, इस गुलिस्तान के तहफ्फुज़ की बात हुजूर ने की है। इसकी तारीफ कुरान में मौजूद है, तौरात में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, सहीफों में मौजूद है, ज़बानों में मौजूद है, ज़बानों में मौजूद है, दौरों में मौजूद है, अदवार में मौजूद है, बस्तियों में मौजूद है, शहरों में मौजूद है। इस गुलिस्तान के तहफ्फुज़ की बात हर एक ने कर डाली है। यहाँ तक के जब इस गुलिस्तान के तहफ्फुज़ की बारी आई थी और रसूलुल्लाह ने खेमा लगाया था और खेमा लगाकर हाथ उठाकर यही तो कहा था, अल्लाह मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ यही 313 है जिन्हें तैयार करके गुलिस्तान बनाकर, फूल बनाकर, खुशबू बनाकर, महक बनाकर, अस्मत का पैकर बनाकर तेरे पास पेश कर दिया। पूरी दुनिया में यही है जो तेरा नाम लेने वाले, और कोई नहीं है। रसूल ने कहा था, अल्लाह अगर ये 313 बाकी न रहे, तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इस गुलिस्तान की अहमियत तो समझो, इसी की खुशबू में तौहीद मिलती है, इसी की खुशबू में रिसालत मिलती है, इसी गुलिस्तान के खुशबू में अदालत मिलती है, इसी गुलिस्तान के खुशबू में सदाकत मिलती है, इसी गुलिस्तान के खुशबू में शुजाअत मिलती है, फ़क़ाहत मिलती है, असमत मिलती है, दीन मिलता है, कलमा मिलता है, नमाज मिलती है, हज मिलता है, रोज़ा मिलता है, सिद्क़ यहाँ है, वफ़ा यहाँ है, जुर्रत यहाँ है, हिम्मत यहाँ है, दलेरी यहाँ है, नेकी यहाँ है, भलाई यहाँ है, खैर यहाँ है, असमत यहाँ है, रिफ़त यहाँ है, मकाम यहाँ है, कुरान यहाँ है, सुन्नत यहाँ है, शरीयत यहाँ है, निज़ाम यहाँ है, मिजाज यहाँ है, सूरत यहाँ है, सीरत यहाँ है, फजीलत यहाँ है, मनकबत यहाँ है। इस गुलिस्तान से हटकर कहीं से आपको यह खुशबू नहीं मिलेगी। खुशबू नबूवत यहाँ से मिलती है, खुशबू रिसालत यहाँ से मिलती है, कलामुल्लाह यहाँ से मिलता है, अल्लाह की अज़मत यहाँ से मिलती है। यही गुलिस्तान है, इसलिए रसूल ने पेश करके कहा था, अल्लाह मेरे पास जो कुछ था आपके सामने पेश कर दिया, और कुछ नहीं है। ये बचेंगे तो दीन बचेगा। नबी के गुलिस्तान के तहफ्फुज़ की बात आई, अल्लाह ने देखा 313 जमीन पर खड़े हैं, रसूल खेमा लगाकर दुआ मांग रहे हैं। खुदा ने इस गुलिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए जिब्राइल को भेजना पड़ा, जिब्राइल भेज दिया, मिकाईल को भेजना पड़ा, मिकाईल भेज दिया, इस्राइल को भेजना पड़ा, इस्राइल भेज दिया, इसराफील को भेजना पड़ा, इसराफील को भेज दिया। हाँ हाँ, हज़रत जिब्राइल को पगड़ी पहना
کر دی, گھوڑے پہ بٹھانا پڑا, گھوڑے پہ بٹھا دیا, ہاتھ میں تلوار دینی پڑی, ہاتھ میں تلوار دے دی. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو وہی لے کر آتا تھا, کلام لے کر آتا تھا, قرآن لے کر آیا تھا, زبور لے کر آیا تھا, انجیل لے کر آیا تھا, احکامات لے کر آتا ہے, فرامین لے کر آتا ہے, حکم لے کر آتا ہے, نبیوں کے پاس آتا ہے, پیغمبر بن کر آتا ہے, پیغمبر بن کر آتا ہے, آپ کے لیے پیغام پہ آپ کا پیغام نبیوں تک لے کر جاتا ہے. آج تلوار لے کر جا رہا ہے, تیر لے کر جا رہا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہے, آسمان سے اتر رہا ہے, زمین پر اتر رہا ہے, اکیلا نہیں جا رہا, قافلہ لے کر جا رہا ہے, فرشتوں کو لے کر جا رہا ہے. اللہ آج آسمان کے فرشتے زمین پر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب آتا ہے گلستان نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں. ضرورت پڑی ہے گلستان نبوت کے ان پھولوں کے تحفظ کی. مجھے جبرائیل بھیجنا پڑے, جبرائیل دے دوں گا. تلوار دینی پڑے, تلوار دے دوں گا. جبرائیل کو حکم کر دوں گا, جبرائیل تلوار چلا دے, تیر چلا دے, نیزہ چلا دے, میدان میں آ جا, گھوڑے پر بیٹھ جا, سفر کر جا, نیچے اتر جا, گھوڑے پر چڑھ جا, تلوار چلاتا جائے. اللہ آج جبرائیل تلوار کس پر چلا رہے ہیں؟ تلوار کس پر چلا رہے ہیں؟ پیار کی یہ وار کس پر چلا رہے ہیں؟ جواب آتا ہے یہ گلشن نبوت کے پروانوں کے دشمنوں پر تلوار چل رہی ہے. مجھے کہتے ہو تیرے لہجے کر سکتی ہے, مجھے کہتے ہو تیرے انداز کر سکتی ہے, مجھے کہتے ہو تیرے بیان کر سکتی ہے, بات میری ہی نہیں ہے. جبرائیل کو دیکھ, آج وہ بھی سختی پر اترا ہوا ہے, تلوار اٹھائی ہوئی ہے, لہرا رہا ہے. دشمن صدیق آئے, دشمن عمر آئے, دشمن عثمان آئے, دشمن علی آئے, آگے تو بڑھے. سامنے کون کھڑا ہے؟ جبرائیل کھڑے ہیں, میکائیل کھڑے ہیں, اسرائیل کھڑے. میں نے کہا یہ تحفظ کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ اتنے اہم تھے, ضرورت پڑی ہے تحفظ کے لیے, خدا نے جبرائیل کو بھیج دیا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, فدایان صحابہ, غلامان صحابہ, شہداء ناموس صحابہ. نعرہ تکبیر. توجہ, اگر توجہ میری طرف ہے, وقت بڑا اہم ہے. اس وقت پہ اعمال جا رہے ہیں, فرشتے لے کر جا رہے ہیں. میری چاہت ہے, میری خواہش ہے, جب میرا عمل جائے تو آواز صحابہ صحابہ کی جائے. میری خواہش ہے, میں آخری عمل یہ بھیجنا چاہتا ہوں, صحابہ صحابہ تحفظ ہو رہا ہے گلستان نبوت کا. تحفظ کے لیے فرشتے آ گئے. فرشتے کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ, شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں. میری بات نوٹ کرنا, سمجھ نہ آئے تب بھی نوٹ کر لینا, اس لیے کہ اس کی سمجھ کے لیے باطنی نگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے, آج کے اس دور میں بھی جب بات صحابہ کی ہو رہی ہے, صحابہ کی مدح کی ہو رہی ہے, صحابہ کی دفاع کی ہو رہی ہوتی ہے, جب مجمع لگا ہوتا ہے, جلوس چل رہا ہوتا ہے, جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, تقریر ہو رہی ہے, تم مانو یا مانو رب کی قسم میں فرشتے آتے ہیں. آج بھی جب ذکر ان کا ہو فرشتے آتے ہیں, محفل کو ڈام لیتے ہیں, گھیرے میں لے لیتے ہیں, رحمت کی خزائن, رحمت کی بہاریں بن کر نور بھر کر آتے ہیں, ہر طرف نور ہی نور چھا جاتا ہے. جب تحفظ گلستان نبوت کی ضرورت پڑی تھی, جبرائیل آ گئے. توجہ کرنا میری طرف, حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو بھیجا, چاہیے سفیر بن کر چاہیے. عثمان سفیر بن کر گئے, وہاں جا کر پتا چلا عثمان شہید کر دیے گئے. حضور نے جانے والوں کو پیغام دیا تھا, میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, میں عمرہ ادا کروں گا, واپس چلا جاؤں گا, اجازت دیجیے, لڑائی کے لیے نہیں آ رہا. عثمان غنی یہ پیغام لے کر گئے, وہاں پتا چلا جناب سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے. یہ خبر حضور تک پہنچی. مجھے بتائیے, حدیث کی کتابوں میں پڑھیے, تاریخ کا مطالعہ کیجیے, حضور کی حالت کیا ہو گئی, کیفیت کیا ہو گئی, انداز کیسے بدل گیا. ابھی تو کہہ رہے تھے میں لڑنے کے لیے لے آیا, میں نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا, شکم بات کو بدل دیا, تلوار کو نکال دیا. پھر میں پہلے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, اب میں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا. بات کر آ جاؤ, ادھر کو آ جاؤ, میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو. صاحب آ گئے, سارے
کے سارے آ گئے, 1400 آ گئے, جتنے تھے سارے آ گئے, سبھی جمع ہو گئے, ہاتھ بڑھا دیا, بیعت شروع ہو گئی. پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے, تم بتاؤ کیا حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے پہلے بیعت نہیں کی تھی؟ کی تھی, پہلے سے کی تھی. یہ تو بیعت کر کے آئے تھے, اسی بیعت پر چل سکتے تھے. نئی بات کیوں کی ہے؟ یہ پورے گلستان کی بات نہیں ہے, یہ تو گلستان کے ایک پھول کی بات ہے. او بابا ٹکڑ ہٹا کے لوگوں, گلستان کے ایک پھول کی بات ہے جسے دشمن نے شہید کر کے پیغام دیا ہے. تلوار نیام سے باہر نکالی, ہاتھ بڑھاؤ, کیا کرو گے؟ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے عزم کرو. اللہ کے رسول کیا عزم کروانا چاہتے ہو؟ جواب آتا ہے, عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. کیا لیں گے؟ کیا لیں گے؟ کیا لیں گے؟ اللہ نے تحفظ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. حضور نے تحفظ کے لیے صحابہ کو بلایا. میرے ہاتھ پر بیعت کرو. سب نہیں بیعت کی, سب نہیں بیعت کی. مایوس مت ہونا, پریشان مت ہونا. صحابہ کے جیالو, تم نے مارے کھائی ہے, ہتھکڑیاں پہنی ہیں, بیڑیاں پہنی ہیں, ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہے, لاپتہ ہوئے ہو, جیلوں میں رہے ہو, بچے یتیم ہوئے, گھر-بار اجڑے ہیں. سلام ہے تمہیں, سلام ہے تمہاری عظمت کو, سلام ہے تمہارے تقدس کو. تم یہ سب کچھ کیوں کر گئے ہو؟ تم تحفظ سے گلستان نبوت میں آگے بڑھے تھے نا, تم ان کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کر تم نے جانے دی ہیں. پریشان مت ہونا, یہ عمل ضائع نہیں ہے, یہ ضائع ہو سکتا نہیں ہے, یہ ضائع ہوتا نہیں ہے. اس عمل پر کچھ ملے نہ ملے, اس عمل پر رضائی الہی ملتی ہے, اس عمل پر خدا کی خوشنودی ملتی ہے. اور رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں, پیغام کے آنے کی وجہ سے کہتا ہوں, اس پر حضور خوش ہوتے ہیں, رب راضی ہوتا ہے. حضور خوش ہوتے ہیں, رب. ہاتھ دو, سب نے ہاتھ دے دیے, بیعت کر لی. اسے بیعت رضوان کہتے ہیں, اسے بیعت رضوان کہتے ہیں. اس میں جمع سارے رضی اللہ ہیں. اسے بیعت رضوان کہتے ہیں, اس میں بیعت کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. رضی اللہ کہتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں رضی اللہ نہیں مانتا. میں نے کہا پاگل بیوقوف احمق گدھے, تیرے سے پوچھا کس نے؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں سنت کی بات کر رہا ہوں, نبی کی بات کر رہا ہوں, جبرائیل کی بات کر رہا ہوں, تورات کی بات کر رہا ہوں, زبور کی بات کر رہا ہوں, انجیل کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی آیاتوں کی بات کر رہا ہوں, تفسیر کی بات کرتا ہوں, تشریح کی بات کرتا ہوں, بیت رضوان کی بات کرتا ہوں, مکہ کی بات کرتا ہوں, مدینہ کی بات کرتا ہوں, بدر کی بات کرتا ہوں, احد کی بات کرتا ہوں, خیبر کی بات کرتا ہوں, تبوک کی بات کرتا ہوں, یرموک کی بات کرتا ہوں, غزوات کی بات کرتا ہوں, نبی کے پیار کی بات کرتا ہوں, سسر کی بات کرتا ہوں, داماد کی بات کرتا ہوں, پیاروں کی بات کرتا ہوں, وفاداروں کی بات کرتا ہوں, جانشاروں کی بات کرتا ہوں, ہمت والوں کی بات کرتا ہوں, صداقت والوں کی, دیانت والوں کی, امانت والوں کی, شرافت والوں کی, حیا والوں کی, وفا والوں کی, جرت والوں کی, بہادری والوں کی, ہمت والوں کی, غیرت والوں کی, دلیری والوں کی, جنت والوں کی, رسول والوں کی, خدا والوں کی, پیار والوں کی بات کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, تو ہے کون؟ ہاتھ بڑھاؤ, بیعت کرو. سب نے کر لی, بیعت تو ہو گئی ہے. کا انتظار کرو, لقد رضی اللہ. کہتے ہم رضی اللہ نہیں مانتے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. گلستان نبوت کے ایک پھول کی تحفظ کے لیے حضور خود میدان میں آئے, 1400 صحابہ کو لے آئے. کیا کرنے جاؤ گے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. بدلہ مٹھائی کے ڈبے سے نہیں ہوتا, گلے ملانے سے نہیں ہوتا, عروۃ الوثقیٰ جانے سے نہیں ہوتا, کسی چٹے بلے کا ماتھا چومنے سے نہیں ہوتا, اس کو گلے ملانے سے نہیں ہوتا, اس کے نیچے لگنے سے نہیں ہوتا. غصے کا اظہار دشمن سے نفرت میں ہوتا ہے. ساری کائنات کی دولت, سونا چاندی میرے پاؤں میں ڈھیر کر دو. مجھ سے مطالبہ کرو, مجھ سے مطالبہ کرو, اس گستاخ رسول کے منہ پر تھوکو, میں نہیں تھوکتا.
وہ دروازے درخواستیں لکھ کر کہے حضرت صاحب تھوک تو دو، میں تھوکنے کو بھی تیار ہوں. بے قابل نہیں سمجھتا صحابہ کی توہین کرنے والا. ہاتھ بڑھایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق البتہ راضی ہو گیا کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ مومنوں سے. کس سے؟ اسپیکر پر اعلان کرنے سے مومن مومن آ جاؤ کوئی مومن نہیں بنتا. اسپیکر پر اعلان کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، اپنے آپ کو مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، کسی کے مومن کہلوانے سے کوئی مومن نہیں بنتا. وہ مومن وہ بنتا ہے جو پہلے مومنوں کو مانگتا ہے. کا تحت شجرہ، اللہ نے تحفظ کیا یا نہیں کیا؟ رسول نے تحفظ کیا یا نہیں کیا؟ جب رسول تحفظ کر رہے ہیں اللہ نے نظر انداز نہیں کر دیا، چھوڑ نہیں دیا، نظریں نہیں پھیر دی، گاڑ لی، رکھ لی، فضل بھیجا، کہا میں راضی ہو گیا. دنیا والوں وضاحت کر دی راضی کیوں ہوا. کوئی کہتا ہے نماز سے راضی ہوا، کوئی کہتا ہے روزے سے راضی ہوا، کوئی کہتا ہے حج سے راضی ہوا، کوئی کہتا ہے زکوٰۃ سے راضی ہوا، کوئی کہتا ہے پہلے آنے سے راضی ہوا. وضاحت کی اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ درخت تحفظ گلستان نبوت کے لیے میدان میں آیا ہے، اسے جگہ قرآن میں مل گئی، نبی کے فرمان میں مل گئی. قیامت تک اس درخت کا ذکر ہوتا رہے گا. اور کفر حتیٰ کے لوگوں ان کے تحفظ کے لیے درخت سایہ پیش کرے، اس کا ذکر قرآن میں ہے. جنہوں نے بچے قربان کر دیے، بیویاں بیوہ کروا دی، تلوار چھوڑ دیے، ہتھکڑیاں پہن پہن دی، روڈوں پہ ان کے لاشیں پھینک دیے گئے. کیا سمجھتے ہو میرا رب راضی نہیں ہوا؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، فدایان ناموس صحابہ. وقت کم ہے، اگر وقت یہ لے لے گا تو میں بس کر دوں گا. کہو سبحان اللہ. میں نے اسی لیے اپنے لفظوں کو تیز کیا ہے. میں موٹر وے پہ ہوں. آپ کی ککڑ ہٹا کی اس بازاروں میں بھی میں موٹر وے پہ چل رہا ہوں. موٹر وے کی رفتار سے عام روڈ پہ چل کے تو ذرا دیکھو، یہ کوئی نہیں چل سکتا، صحابہ کے غلام ہی چل سکتے. تحفظ کی ہو رہا ہے کہ جن کا تحفظ ہو رہا ہے بڑے اہم ہیں، وہ بڑے اہم ہیں. ان کو اوپر سے دیکھو اہم ہے، ان کو نیچے سے دیکھو اہم ہے، ان کے دائیں دیکھو اہم ہے، انہیں بائیں سے دیکھو اہم ہے. ان کے پاس نسبت مصطفیٰ ہے، ان کے پاس نسبت قرآن ہے، ان کے پاس نسبت خدا ہے، بلکہ دین کی جتنی چیزیں ہیں سبھی ان کے پاس ہے. اور توہین کرنے والوں، گستاخی کرنے والوں، تم توہین ان کی نہیں کر رہے ہو، تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، تم یہودی ہو، تم یہودیوں کے پروردہ ہو، تم یہودی نسل سے ہو، تم یہودی حسب سے ہو، تم یہودی لین سے ہو، تم یہودی قطار سے ہو، تم یہودی پانی سے ہو. پانی سے یہودی پانی ہے، اسی لیے تو یہ ایرانی ہے. مجھے معلوم نہیں تجھے کیوں حیرانی ہے. یہ ان کو بات سمجھ آئی، خدا کی مہربانی. کیا ہو گیا تمہیں؟ توہین کر رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو ان کی توہین کرو گے جواب نہیں آئے گا. نہیں ہو سکتا. توہین صحابہ کی ہوگی، جواب آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ کوئی اپنے ماتھے پہ میری تقریر کے حروف لکھ کر ہیرو بننے کی کوشش مت کرے. میرے تقریر کے لفظوں کو لے کر کوئی اپنے آپ کو چیمپئن بنانے کی کوشش مت کرے کہ ہمیں کہہ دیا، ہمیں کہہ دیا. میں نے یہودیوں کو کہا، یہودیوں کو. اب جو کہے گا مجھے کہا یہ یہودی ہے. دنیا میں کوئی آدمی صحابہ کا مخالف نہیں ہے. تم مسلمان کہتے ہو، میں کہتا ہوں انسان بھی مخالف نہیں ہے. صحابہ کے تو جانور بھی مخالف نہیں ہے. صحابہ کے تو جنگل کے درندے بھی مخالف نہیں ہیں. صحابہ کی تو ہوائیں اور فضائیں بھی مخالف نہیں ہیں. صحابہ کے لیے تو جنگل کے درندوں نے بھی راستہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ جنگل خالی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بھائی جنگل خالی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. درختوں کس نے کیا تھا؟ جانوروں نے.
چرند پرند سب نے، سوروں نے، خنزیروں نے، بندروں نے، کتوں نے، بلیوں نے، ان سے اچھے ان سے اچھے میری بات کو اپنے اوپر چسپا کر کے ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا، یہودی ہو تو صحابہ سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ہندوستان والوں کو، افغانستان والوں کو، عراقستان والوں کو، کردستان والوں کو تکلیف ہے؟ نہیں، ان تک ایمان پہنچایا، ان تک کلمہ پہنچایا، قرآن پہنچایا، اسلام پہنچایا، صحیح حالت میں پہنچایا، پورا پہنچایا، نبی کی سیرت پہنچائی، صورت بچائی، عظمت بچائی، چہرہ پہنچایا، زلفیں پہنچائی، داڑھی پہنچائی، لب پہنچائے، اشارے بچائے، باتیں پہنچائی، راتیں پہنچائی، نعتیں پہنچائی، لفظ بتائے، جملے پہنچائے، نماز بتائی، عشق پہنچایا، محبت پہنچائی۔ صحابہ تو ان کے محسن ہیں، صحابہ تو ان کے محسن ہیں، صحابہ تو سب کے محسن ہیں۔ یہ نور کی ہدایت انہوں نے پہنچائی، شمع کی ہدایت انہوں نے پہنچائی، قرآن کی صورت انہوں نے پہنچائی، نماز کی صورت انہوں نے پہنچائی، دین پورا انہوں نے پہنچایا۔ صحابہ کا کوئی مخالف ہے؟ یہودی ہم ہی نہیں ہے۔ سب لوگوں کو صحابہ سے سب کچھ ملا ہے، صحابہ نے سب کچھ چھینا ہے تو یہودیوں سے چھینا ہے۔ آج بھی اگر تکلیف ہے یا یہودی کو ہے یا نسل یہودی کو ہے، اب میں کھل کر بتا رہا ہوں، جو صحابہ کی توہین کرے یہ یہودی ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے۔ جاؤ یورپ میں جا کر پوچھو تمہارے قانون کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں لا عمر۔ انہوں نے عمر کا لا اختیار کیا، استعمال کیا، پتہ چلا یہ عمر کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ جو پتلا جلا رہا ہے یہ کون ہے؟ اونچی اونچی اونچی، جو اس کے سہولتکار ہے یہ کون ہے؟ جو ان کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ جو ان کی تعریف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ جو قانون کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ جو ضابطوں کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے یہودیوں کو عرب و عجم سے نکال دیا تھا، نکالا تھا، مکہ مدینہ سے نکالا تھا۔ اس میں ایک نام بڑا معروف ہے جسے عمر کہتے ہیں۔ یہی انہیں تکلیف ہے، یہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ دین ہم تک پہنچانے والے کون؟ کلمہ پہنچانے والے کون؟ شریعت پہنچانے والے کون؟ پیغام دینے والے کون؟ دین دینے والے کون؟ گلستان نبوت کون؟ نبوت کے پھول کون؟ نبوت کے اصول کون؟ نبوت کا راستہ کون؟ نبوت کی فکر کون؟ نبوت کے اصول کون؟ نبوت کے جذبے کون؟ نبوت کے بلبلے کون؟ نبوت کی شان کون؟ نبوت کی شوکت کون؟ نبوت کی عظمت کون؟ نبوت کو پھیلانے والے کون؟ پیغام کو دینے والے کون؟ قرآن کے لکھنے والے کون؟ گرج کے کیوں نہیں کہتے؟ جوش سے کیوں نہیں کہتے؟ ہوش سے کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 2 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں، کھڑے رہیں، بیٹھے مت۔ 2 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں، اور توجہ یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ صحابہ کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، ہلکے بناؤ گے، چھوٹے بناؤ گے۔ انتظامیہ والوں، حکومت والوں، ریاست والوں، ہم ریاست کے خلاف نہیں۔ وہ کون ہیں جو پاکستان مردباد کہہ رہے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے بجائے انڈیا کا جھنڈا اٹھایا؟ وہ کون ہیں جن نے لداخ جانے کی تو آپ کو دھمکیاں دی ہے؟ وہ کون ہیں جو پاکستان کی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں؟ صحابہ کے غلام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، کل بھی ریاست کے ساتھ تھے، آج بھی ریاست کے ساتھ ہیں، کل بھی اداروں کے ساتھ تھے، آج بھی اداروں کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ پاکستان
مسلمان کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کے غدار ہیں، جو صحابہ کے غدار ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں۔ ہم صحابہ کے غداروں کا بھی جواب دیں گے، پاکستان کے غداروں کا بھی دو گے اس کے لیے عملی مظاہرہ کرنے کے لیے 6 اکتوبر آپ کہاں ہوں گے؟ 6 اکتوبر کہاں ہوں گے؟ اکیلے جاؤ گے قافلوں سمیت جاؤ گے؟ جنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو بیان مولانا اعظم طارق شہید عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی لیڈر، قومی شخصیات، سیاسی جماعتیں عظمت صحابہ پر ڈنکا بجانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اونچی قافلوں سمیت آؤ گے، بھرپور آؤ گے۔ قائد اہل سنت علامہ علی دہلوی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، ہماری آواز ہے، انشاءاللہ اس دن کو ہم ثابت کریں گے پاکستان صحابہ کے چاہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔